الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج کا ٹاپک ہے بائنری سٹارز، یعنی سٹارز بھی پیئرز ہوتے ہیں، سٹارز بھی اپنا پیر رکھتے ہیں۔ ایسے سٹارز کو بائنری سٹارز کہتے ہیں۔ تمام ایسٹرونومرز کا کہنا ہے کہ تقریباً تمام سٹارز پیئرڈ اپ ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ٹاپکس کورڈ، پہلے مختصر انٹروڈکشن، پھر سائنٹیفک ویوز آن بائنری سٹارز۔ بائنری سٹارز کی مثال ہے سیریس اے اینڈ سیریس بی، اس پر ہم فوکس کریں گے اور ان سے ریلیونٹ قرآنی آیتیں ہم بتاتے ہوئے اپنے گفتگو کا اختتام ایک فائنل ورڈ کے ساتھ کریں گے۔ بائنری سٹارز، جیسا میں نے بتایا ہے، دو سٹارز گھوم رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ میں، اور ان کا جو کامن سینٹر آف ماس ہوتا ہے اس کے اطراف یہ آربٹس ہوتے ہیں، اور اگر اسٹار کا پلانیٹری سسٹم ہو تو پھر وہ دونوں اسٹارز اپنے پلانیٹری سسٹمز کو لے کر گھومتے ہیں۔ اسٹارز آر ان پیئر۔ ایسٹرونومرز کا کہنا ہے کہ تقریباً تمام اسٹارز پیئرز میں ہوتے ہیں، جیسا میں رائٹ پر بتا رہی ہوں کہ ایک بلو اسٹار ہے اور ایک یلو اسٹار ہے، دونوں کا ایک سینٹر آف ماس ہے، کامن سینٹر آف ماس ہے، اس کے اطراف یہ دونوں سٹارز آربٹ کرتے ہیں۔ اس کو بائنری سسٹم کہا جاتا ہے۔ ٹو سٹارز ان اے بائنری سسٹم ایچ ہیو این ایلپٹیکل آربٹ۔ تصویر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو سٹارز اپنے ایلپٹیکل آربٹ میں ہیں۔ سن ہیز اے کمپینین اسٹار کالڈ نیمیسس۔ سورج کا اپنا بھی ایک کمپینین ہے، ایک جوڑ ہے، ایک جوڑا ہے، اس کو نیمیسس نام رکھا ہے ایسٹرونومرز میں۔ Both stars orbit a common center of gravity and is typical of most double star systems، یعنی دونوں کے دونوں center of mass کے اطراف گھومتے ہیں۔ The grand cycle، the time it takes to complete one orbit is called a great year، یعنی وہ ایک دوسرے کو سرکل کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو آربٹ کرتے ہوئے سینٹر آف گیلیکسی کے اطراف گھومتے ہیں، اور جب ایک سائیکل ان کا سینٹر آف گیلیکسی کے اطراف مکمل ہوتا ہے تو اس کو گریٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ ایسٹرونومرز کا کہنا ہے کہ تقریباً تمام سٹارز یا تو بائنری ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، یعنی کبھی کبھی 3-4 سٹارز بھی ایک دوسرے کو آربٹ کرتے ہوئے گیلیکسی میں گھومتے ہیں۔ ایک مثال ہے یہاں پر بائنری سسٹم کی کہ دو سٹارز یعنی ایک پیر ایک دوسرے کے اطراف جب وہ گھوم رہے ہیں تو ایسا ممکن ہے کہ کسی کا فیول ختم ہو جائے تو اس کو دوسرا سٹار اپنا ماس دیتا ہے تاکہ وہ فیول کے طور پر جلائے، تو دوسرا سٹار پہلے سٹار کا ماس لیتا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ ماس لے لے تو خود ایکسپلوڈ ہو کر ختم ہو جائے اور سپر نووا کی شکل میں چمکنے لگے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایوری بینگ از پیئرڈ، یعنی ہر مخلوق کا اس نے جوڑا بنایا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں جو کچھ اگتا ہے ان کے جوڑے ہیں۔ انسان کو بھی اس نے پیر سے بنایا ہے، یہاں تک کہ ایسی چیزوں میں بھی اس نے جوڑے بنائے جن کا انسان کو علم نہیں، یعنی جب قرآن نازل ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹارز بھی پیرز رکھتے ہیں، اب معلوم ہوا، اور پتہ نہیں کتنی باتیں ایسی ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہیں لیکن وہ بھی جوڑے جوڑے کی شکل میں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں بائنری سسٹم کی۔ A binary system can last for long. Finally, when the fuel of both the stars is consumed, then they may combine to form a single star. یعنی طویل عمر جینے کے بعد جب دونوں کا فیول ختم ہو جائے ممکن ہے کہ وہ کمبائن ہو کر ایک اسٹار شکل میں جیے۔ They may end either as a black hole or black dwarf. یعنی ان کا کمبائنڈ ماس اگر بہت زیادہ ہے تو وہ ان کی موت یعنی وہ کمبائنڈ اسٹار کی موت ایک بلیک ہول کی شکل میں ہوگی، یا ماس اگر کم ہو تو کمبائنڈ اسٹار کی موت پھر ایک بلیک ڈوارف کی شکل میں ہوگی۔ بائنری اسٹارز کین ایون کریٹ پلسارز، یعنی بائنری اسٹارز مرج ہو کر صرف ایک سنگل اسٹار ہی نہیں بناتے بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ سنگل اسٹار ایک پلسار بن جائے۔ پلسار کی تفصیل میں نے پچھلے ویڈیو میں بتائی ہے۔ پلسار اسٹار یعنی ایسا اسٹار جو پلسز ایمٹ کرتا ہے، جس کے کئی اپلیکیشنز ہیں۔ ایک اپلیکیشن جو میں نے تفصیل سے بتایا تھا یہاں پہ مختصراً بتاتے ہوئے آگے جانا چاہوں گی۔ رائٹ پر دیکھیں 3 پلسارز ہیں جو ایک لانچ وہیکل کو ایسے گائیڈ کر رہے ہیں۔ اوپر دیکھیں جیسا کہ
ایک GPS سسٹم کے سیٹلائٹس اپنے سگنل سے زمین پہ رہنے والے یوزر کو گائیڈ کرتے ہیں۔ سیریس اسٹار، یہ ایک ایگزامپل ہے بائنری سسٹم کا۔ یہاں پر دیکھیں، یہ سیریس اسٹار بائنری سسٹم میں 2 اسٹارز ہیں، ایک کا نام ہے سیریس اے، ایک کا نام ہے سیریس بی۔ بڑی آربٹ میں جو گھوم رہا ہے وہ سیریس بی ہے، اور چھوٹی آربٹ میں جو گھوم رہا ہے وہ سیریس اے ہے۔ یہ دونوں اپنے کامن سینٹر آف ماس کے اطراف گھوم رہے ہیں۔ The name Sirius is from the Greek term Sirius means glowing، یعنی سیریس، لفظ سیریس گریک ٹرمینالوجی سے آیا ہے، اس کے معنی ہے glowing یعنی چمکنا۔ Sirius is also referred to as the dog star، اس کا ایک نام ڈاگ اسٹار بھی ہے۔ Sirius is a binary star system consisting of the main star Sirius A and its small dwarf companion Sirius B، یعنی یہ ایک بائنری اسٹار ہے، اس میں ایک سیریس اے ہوتا ہے، ایک سیریس بی ہوتا ہے۔ چھوٹا جو اسٹار دکھ رہا ہے وہ سیریس بی ہے۔ This binary star system was previously composed of 2 huge bluish stars that were almost of equal size، یعنی کچھ ملین سال پہلے یہ دونوں بڑے بلوئش اسٹارز تھے۔ سیریس بی نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا سارا فیول کنزیوم کر دیا اور وہ شرنک ہو کر ایک وائٹ ڈوارف کی شکل میں آج موجود ہے۔ سیریس بی از ہاٹر دین سیریس اے، یعنی فیول کنزیوم کرنے کے باوجود بھی سیریس بی ہاٹر ہے سیریس اے سے، اور اس کو کول ہو کے پوری طرح سے ختم ہونے 2 سے 3 بلین سال کا بھی وقت باقی ہے۔ سیریس از دی برائٹسٹ اسٹار ان دا نائٹ اسکائی، یعنی انسانوں کو زمین پر سے نظر آنے والا سب سے روشن اسٹار سیریس اسٹار ہے۔ دی برائٹ بائنری سیریس اے از اے بلو وائٹ اسٹار 25.4 times as luminous as the sun۔ رائٹ پر جو تصویر ہے وہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے لی ہے۔ جو بڑا اسٹار ہے وہ سیریس اے ہے، اور اس کی جو روشنی ہے 25.4 times that of sun ہے، اور اس کا ریڈیس 1.71 times that of sun ہے، اور اس کا سرفیس ٹیمپریچر 9940 کیلونز ہے، اور اس کا سولار سسٹم سے ڈسٹینس 8.6 لائٹ ایئرز ہے۔ کمپیریٹیولی دیکھیں، رائٹ پر سورج اور لیفٹ پر سیریس کو بتایا ہے۔ سیریس ہیز اے برائٹنیس دیٹ از 20 times more than the sun، یعنی سیریس اسٹار کی روشنی سورج سے 20 گنا زیادہ ہے، اور اس کا ٹیمپریچر بھی سورج سے 4000 کیلوین زیادہ ہے، اور اس کا سائز 40% سورج سے زیادہ ہے۔ اس کی اینشنٹ ہسٹری بہت زیادہ ہے، اس کی اینشنٹ ہسٹری ہے، یعنی قدیم دور میں اس کی پوجا، اس کی پرستش کرتی ہوئی آئی ہے ہر قوم، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ The star was of immense significance in the ancient times، یعنی قدیم دور میں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ لوگ اس کو دیوی دیوتاؤں کی شکل میں پوجا کرتے تھے، اس پر قربانیاں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قبل مسیح کے جو سکے ہیں ان پر یہ اسٹار کی پوجا کرنے والے جو اس کو دیوی دیوتاؤں کی شکلیں دے رکھے تھے وہ بھی سکوں پر نظر آتے ہیں۔ اور چونکہ اس کو ڈاگ سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایسے ڈاگس تصاویر میں دکھیں گے جن سے روشنی نکلتی ہوئی آئی ہے۔ افریقن کنٹریز میں سیریس از ریفرڈ ٹو ایز یونیر اینڈ از کنسیڈرڈ ون آف دی موسٹ سیکریڈ اسٹارز ان دا ریلیجن۔ افریقہ کے بہت سارے ممالک میں اس کی پوجا کی جاتی تھی، یہاں تک کہ پرشین مائتھولوجی میں اس کو بارش برسانے والا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اینشنٹ ایجپشنز یعنی قدیم مصر میں اس کی کیا اہمیت تھی یہاں بتایا جا رہا ہے۔ مصری لوگ باضابطہ اس کو ایک عورت کی شکل میں، ایک گاڈس کی شکل میں پوجا کرتے تھے، جیسا رائٹ پہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ریور نائل سے منسوب کیا گیا، یعنی ریور نائل میں جو فلڈ آتا تھا ہر سال، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دیوی کی ناراضگی سے آتا ہے، لہٰذا ہر سال وہ فلڈز کے تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ایک جان کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا، اور جب آپ کو اطلاع ملی تب آپ نے اللہ سے دعا کی، اور اس کے بعد سے پھر دوبارہ ریور نائل میں فلڈ نہیں آیا۔ اور یہ اسٹار کا تعلق ہمارے کیلنڈر سے بھی ہے۔ ہمارا سال جو پہلے صرف 365 ڈیز تھا قدیم دور میں، انہوں نے اس میں ایک لیپ ایئر ہر 4 سال میں ایڈ کیا۔ اس کی وجہ بھی یہ اسٹار کا طلوع ہونا ہے ریور نائل کے ایک پوائنٹ پر۔ یہ اور بات ہے کہ رومنز نے اس کو ایڈ کیا، لیکن ایجپشنز کو اس بات کا احساس تھا کہ سال کے ڈیوریشن کو کریکٹ ہونا چاہیے۔ اور اینشنٹ رومنز بھی اس کی پرستش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کا تارے کا نام ڈاگ اسٹار انہوں ہی نے رکھا تھا، اور پھر ہر سال میں اور اس دیوی پر، اس تارے کی دیوی پر وہ
ڈاگس کو سیکریفائس کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ڈاگس کو سیکریفائس کرنے سے ان کی یہ دیوی کا عذاب نہیں آئے گا ان کے فصلوں پر، ان کی فصلیں محفوظ رہیں گی۔ یہ عقائد تھے رومنس کے۔ سگنیفیکنس آف سیریس ان ہندوازم، میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہندوازم میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ان سنسکرت اٹ از نون ایز مرگاو یدھا، یعنی ڈیر ہنٹر اور لبدھا کا ہنٹر۔ ایز مرگاو یدھا دا اسٹار ریپریزنٹس رودرا دیٹ از شیوا، یعنی ہندو مذہب میں ایک خدا کو اس کی صفات کی بنیاد پر 3 خداؤں کی شکل دی گئی ہے، ایک کریٹر کی شکل، ایک ڈسٹرائر کی شکل اور ایک سسٹینر کی شکل۔ کریٹر کو یہ لوگ شیوا کا نام دیے ہیں اور یہ اسٹار یعنی سیریس اسٹار شیوا کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ سیریس ہیز اوور 50 ادر ڈیزگنیشنز اینڈ نیمز اٹیچ ٹو اٹ، یعنی صرف ہندوستان میں ہی اس کی پرستش نہیں ہوتی ہوئی آئی ہے، صرف اینشنٹ رومنس اور افریقن کنٹریز ایجپشنز وغیرہ ہی اس کی پرستش نہیں کیے ہیں، بلکہ سارے یورپین کنٹریز، سارے افریقن کنٹریز، سارے ایشین کنٹریز میں اس کی پوجا ہوتے ہوئے آئی ہے۔ یہاں تک کہ سارے عرب ممالک بھی اس کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ چائنیز بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو 50 سے زیادہ نام اس تارے کے رکھے لوگوں نے اور اس کو پرسونیفائی کیا، کسی نے گاڈس کی شکل میں تو کسی نے اس کو گاڈ کی شکل میں پرسونیفائی کیا، یعنی اس کو شکل دے کر اس کو پوجا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہی از دا لارڈ آف سیریس وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی مالک ہے ستارہ شعرا کا بھی۔ that he is the lord of Sirius, the brightest star۔ اللہ ہے رب سارے تاروں کا، اللہ ہے رب صرف سورج اور چاند کا، زمین کا ہی نہیں بلکہ سارے سٹارز کا۔ چاہے ساری دنیا انہیں خدا سمجھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا خدا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ عرب ممالک اس کی پوجا پرستش کرتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ ہے رب شعرا۔ پرپز آف اسٹارز، اللہ نے تارے کیوں بنائے؟ تارے تو انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی راستے معلوم کرو۔ یعنی اللہ کی محبت انسان کے لیے اتنی ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے اسٹارز بنائے، لیکن ناداں انسان ان کے آگے سر جھکاتا ہے۔ دیکھیں وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور راستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے انسان کے حق میں۔ دی فائنل ورڈ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنا چاہا، اتنی عزت دی، اتنا مکرم کیا کہ سورج، چاند، تارے تمام کے تمام انسان کے لیے مسخر کر دیا، انسان کو سروس دینے پر معمور کر دیا۔ دے آل آر آور سرونٹس۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی اگر ہم سمجھیں تو ہم اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ He has made subject to you the night and the day, the sun and the moon and the stars are in subjection by his command. Verily in this are signs for men who are wise. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔